الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ کے کرم اور اس کے فضل سے بہت ہی بابرکت مہینہ ہم لوگوں پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس ماہ کو ماہ رمضان کہا جاتا ہے، جو مہینہ اللہ کی طرف سے ہمیں تحفہ اور نعمت کے طور پر مل رہا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، تم اپنے ایمان کی تجدید کرو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے۔ کیا مطلب ایمان کی تجدید کا؟ ہم پیدا ہوئے مسلمانوں کے گھروں میں، ہم مسلمان ہیں، باپ دادا کے دور سے نسل در نسل وراثت میں ہمیں ایمان نصیب ہوا ہے۔ اپنے ایمان کی تجدید کرنے کا مطلب یہ ہے، یقیناً اللہ نے ایمان والوں کے گھروں میں تو پیدا فرمایا، اللہ نے سعادت تو عطا فرمائی، لیکن گناہوں کی کثرت سے جو ایمان دھندلا کپڑے کی طرح ہو جاتا ہے، اس ایمان کی تجدید کرو، اسے نیا بناؤ۔
ایمان نیا ہوتا کیسے ہے؟ ایک ہی لفظ ہے جسے کہتے ہیں کلمے کی محنت۔ کلمے والی محنت سے ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ کلمے کی محنت کیا ہے؟ ہر طبقے کے اندر اللہ نے اسے الگ الگ طریقے سے چلایا ہے، اس لیے کہ یہ ایمان کا وہ حصہ اور بنیاد ہے جس کے بغیر ایمان کی تکمیل اور ایمان کا تصور نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایمان کے سر فہرست بنیادی حصے کو اللہ نے ہر طبقے میں الگ الگ طریقے سے کام کروایا، اور سب یہی کہتے کہ جددوا ایمانکم، تم اپنے ایمان کی تجدید کرو۔ مطلب یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کے لائن میں چلنے والوں کا طرز الگ ہے، وہ بھی کہتے ہیں کلمے کی محنت سے ایمان کی تجدید کرو۔ خانقاہوں میں بیٹھنے والے مشائخ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایمان کی تجدید کرو بقول لا الہ الا اللہ۔ اللہ اس قول لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے ان کا ایک الگ طرز ہے۔ مجاہدین کہتے ہیں اپنے ایمان کی تجدید کرو بقول لا الہ الا اللہ۔ تو گویا کہ ایمان کی تجدید تو ہے، لیکن تجدید کے طریقے اللہ نے مختلف طبقات میں مختلف طریقوں پر اللہ نے اسے رائج فرما دیا۔ ہر طبقہ اپنی جگہ صحیح ہے، اس لیے کہ کلمہ ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی 70 سے زیادہ شعبے ہیں، تو گویا کہ ایمان کی تجدید کی بھی 70 سے زیادہ طریقے ہیں۔ ہر طریقے میں ایمان کی تجدید ہوتی ہے، ہر طرز میں ایمان کی تجدید ہوتی ہے، ہر دور کے اندر اللہ نے اس کے طور طریقے چلائے، اور امت مسلمہ سے فرمایا کہ لوگوں تم اپنے ایمان کی تجدید کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمہ طیبہ کے لیے قرآن کریم کے اندر فرمایا اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اس کی جو جڑ ہے، اس کی جو بنیاد ہے، یہ بنیاد اور یہ جو جڑ ہے اللہ نے اسے سات زمینوں کی گہرائی تک رکھا، اور اس کی جو پتیاں ہیں، اس کا جو سرا ہے، اللہ نے اس کا تعلق اپنے عرش سے رکھا ہے، آسمانوں تک رکھا، اللہ اپنے عرش تک رکھا ہے۔ جب ایک بندہ جس طریقے سے بھی ہو، جس طرز سے بھی ہو، جب کلمے کی محنت کرتا ہے تو گویا کہ اللہ کے لگائے ہوئے اس درخت سے چمٹ گیا ہے، اس درخت میں آ گیا، اس کے سائے میں آ گیا، اس کی زیر نگرانی میں آ گیا۔ گویا کہ کلمے کی محنت جس طریقے سے بھی ہو رہی ہو، جیسے بھی ہو رہی ہو، اللہ نے یہ سارے شعبے اپنی حکمت سے، اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے اس لیے بنائے ہیں تاکہ ایمان کے 70 سے زیادہ جو شعبے، اس کی محنت ہر شعبے کے اندر، ہر طرز کے اندر الگ الگ طریقے پر ہوتی رہے۔ لیکن سب صحیح ہے اپنی جگہ، سب اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، اللہ سب سے ایک الگ طرز پر، الگ الگ طریقے پر کام کر لے رہے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کی لائن میں جو کلمے کی محنت ہوتی ہے، اس کا طرز یہ ہے کہ اس کی عملی محنت ہوتی ہے، لوگوں کو کلمے کا یقین دلایا جاتا ہے، کلمے والی محنت کروائی جاتی ہے، لوگوں کو پکڑ کر مسجد میں لایا جاتا ہے اور ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ لوگوں اللہ کی ذات سے یقین پیدا کرو۔ یہی تو کلمے کی محنت ہے۔ جب ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اسے کہتے ہیں اقرار باللسان۔ ایمان کا ایک طرز ہے کہ اقرار باللسان، لیکن اسے عملی جامہ پہنانے کی ضرورت تھی۔ یہ وہ بیچارے ہیں جو گھر گھر گلی گلی چل کر لوگوں کو پکڑ کر لے کر آتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں لوگوں اللہ کی ذات پر یقین رکھو۔ یہ یقین ہی تو کلمے کی محنت ہے۔ ایک طرز رہا، پھر اس کے بعد جب
خانقاہوں میں کسی شیخ کامل کے پاس، کسی پیر و مربی کے پاس، کسی مشفق اور محترم استاذ کے پاس جب بیٹھتے ہیں تو وہ کلمے کی محنت ان کے دلوں پر کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، جسے قرآن نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد تھے، ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے دلوں کو مانجا ہے، وہی کلمے کی برکت سے مانجا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے دلوں کو جو مانجا، یہ دلوں کو مانجنے کا جو طرز ہے، دلوں پر محنت کا جو طریقہ ہے، اس کی جو عملی محنت اور مشقیں، اللہ نے خانقاہوں کو زندہ کیا، مشائخ کو کھڑا کیا، اسے اللہ نے چلایا، یہ طرز بنایا۔ اب یہ لوگ جوڑتے ہیں، ذکر کراتے ہیں، اس سے اللہ بندوں کے دلوں پر جو زنگ لگا ہوا ہے، ایک زنگ کو پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ جب دلوں کا میل دھل جاتا ہے، دل پاک و صاف ہو جاتے ہیں، تو قرآن کی اصطلاح میں، قرآن کی زبان میں اسی کو کہا وَيُزَكِّيهِمْ۔ بہت بڑے بڑے مشائخ، بہت بڑے بڑے اللہ والوں کے سلسلے میں یہ بات لکھی ہے، کتب الارشاد، حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر مربی شیخ تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو تعلق تھا، جو پیری مریدی کا سلسلہ تھا، یہ تعلق حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے تھا۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے جو شیخ ہیں، جو پیر ہیں، وہ حضرت مولانا، وہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ۔ حضرت گئے، حضرت کے دربار میں علم کا زور تو تھا، فقیہ زمان تھے، وقت کا امام ابو حنیفہ تھا، قلب میں اللہ نے علم کا ٹھاٹے مارتا سمندر چلا دیا تھا۔ کتابیں کھولتے دریا کی طغیانی طوفان کی روانی کی طرح علم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے قلب پر اللہ نے کھول دیا تھا، لیکن اس کے اندر نورانیت پیدا کرنے کی ضرورت تھی، اسے رگڑنے کی ضرورت تھی، اسے مانجنے کی ضرورت تھی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، یہ دونوں اکابر بزرگان دین حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کے دربار میں گئے۔ حضرت قاسم نانوتوی نے تو بیعت فرما لیا، لیکن حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا میں بیعت نہیں کرتا، ہم علماء ہیں، ہمیں بیعت کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو 12 سال 15 سال اپنے اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کیے ہیں، ہمیں مار کھانی پڑی، ہمیں ڈانٹ سننی پڑی، الحمدللہ ہماری تو اصلاح ہو چکی ہے، اب ہم کسی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بیعت کرنے کی یا اپنا اصلاحی تعلق قائم کرنے کی ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ رشید بیعت کر لو۔ حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ نہیں حضرت، میں اس سلسلے سے دور ہوں، یہ ساری چیزیں میری طبیعت سے باہر ہے، میں بیعت نہیں کرتا، آپ اس سے مجھے دور رکھیں۔ قلندر ہر چے گویت دیدہ گویت، قلندر جو دیکھتا ہے اللہ اسے وہ دکھا دیتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب نے جب رشید احمد گنگوہی کی پیشانی کو دیکھا تو سمجھ گئے، ارے امداد اللہ تیرے پاس تو وقت کا امام ابو حنیفہ آیا ہے، تو اسے کیسے جانے دے گا؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں اتنا کہتا ہوں، چلا بیعت نہ کرو، ذکر نہ کرو، تہجد نہ پڑھو، 3 دن میری خانقاہ میں رہ کر چلے جاؤ۔ یہ 40 دن جماعتوں میں جا کر لوگوں کی زندگیاں جو بدلتے ہیں اور لوگ خانقاہوں میں جب رہتے ہیں، ان کے دلوں پر جو انقلاب آتا ہے وہ ایک برکت ہوتی ہے، ایک نورانیت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی سے علم چلا ہے، اللہ کے نبی سے نورانیت چلی ہے، اللہ کے نبی سے امت کا درد چلا ہے، اللہ کے نبی سے راتوں کا رونا چلا ہے، یہ سب سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہیں۔ 1,24,000 صحابہ کا انتخاب
نبی علیہ السلام کے لیے یہ ایسے ہی نہیں کیا گیا، نبی کی شریعت کو قیامت تک باقی رکھنا تھا، اللہ کے نبی کے قرآن کو قیامت تک باقی رکھنا تھا اور اسے امت میں چلانا تھا، نبی کے راتوں کے رونے کو قیامت تک باقی رکھنا تھا اور اسے امت میں چلانا تھا، نبی کے علم کو قیامت تک باقی رکھنا تھا اور اسے امت میں چلانا تھا، نبی کا تڑپنا امت میں چلانا مقصود تھا۔ اس کے لیے ایک ایک کام کے لیے اللہ نے صحابہ کے ایک جماعت کو کھڑا کر دیا، اور میرے نبی کے صحابہ، میرا نبی راتوں میں روتا ہے، یہ درد میرے صحابہ کی ایک جماعت میں منتقل ہوگا، پھر صحابہ سے تابعین میں منتقل ہوگا، تابعین سے تبع تابعین میں منتقل ہوگا، تبع تابعین سے پھر اولیاء اللہ مشائخ میں، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اسی طرح ہر چیز ہے، اس کے لیے اللہ نے 1,24,000 سے زائد صحابہ کو جو انتخاب فرمایا، وہ اس لیے کہ امت کی اصلاح قیامت تک ہونی تھی۔ حضرت گنگوہی نے فرمایا نہیں حضرت میں نہیں کر سکتا، امداد اللہ مہاجر مکی نے فرمایا کہ میں کب کہہ رہا ہوں کہ تم بیعت کر لو، 3 دن صرف میری خانقاہ میں رہو اور چلے جاؤ، چھٹی ہے تمہاری، تمہیں میری خانقاہ میں رہنے کی، پھر اس کے بعد میں تمہیں زبردستی نہیں کروں گا، لیکن 3 دن تو آپ کو رہنا ہی ہے۔ اب کرتے کیا، آ گئے ہیں، اب جا بھی نہیں سکتے، حکم عدولی ہوگی تو بزرگوں کی بے ادبی ہوگی، یہ سوچا اور رہ گئے۔ تہجد کا وقت ہوا، رات کا پہر گزرا، لوگ اٹھے خانقاہ کے اندر، کوئی عام آدمی ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی دیہات کا رہنے والا ہے، کوئی عالم ہے، سب اٹھے ہوئے ہیں، سب اٹھ کر کہہ رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مستقل دلوں پر کلمے کی محنت ہو رہی ہے۔ ایک دن سو گئے، دوسرے دن جب یہ لوگ ذکر کر رہے تھے، تہجد کا وقت تھا، تو دل نے کہا کہ رشید تو ایک عالم ہے، ایک حافظ ہے، یہ بیچارے پھر بھی جاہل ہیں، کوئی کسان ہے، کوئی دیہاتی ہے، کوئی دکان میں بیٹھنے والا ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی بیپاری ہے، یہ رات میں اٹھ کر اللہ کو پکار رہے ہیں۔ رات کا ایک پہر گزر گیا، کوئی رو رہا ہے، کوئی تڑپ رہا ہے، کوئی بلک رہا ہے، کوئی اللہ کو منا رہا ہے، کوئی اللہ کی فریاد کر رہا ہے، کوئی آہوزاری لگا رہا ہے۔ جب یہ کام عوامی سطح پر ہو رہا ہے تو رشید اللہ نے تجھے اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے اور تو سو رہا ہے۔ حضرت کے دل نے اپنے اندر سے یوں کہا، اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ، قرآن میں جسے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ نفس مطمئنہ وہ ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ارجعی الی ربک، رجوع کرتا ہے اپنے رب کی طرف، حالات آئے، دیکھا، جب دیکھا تو فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو گئے۔ یہ تو کام تیرا ہے، یہ علماء کا کام ہے، یہ حفاظ کا کام ہے، یہ وقت کے صلحاء کا کام ہے کہ پہلے اپنے قلوب پر محنت کرو، پھر ان روشن دلوں کو لے کر امت کی تاریکی میں چلو، اس گمراہی کو ختم کرو۔ یہ تو کام تمہارا تھا اور اللہ نے تمہیں جس کام کے لیے پیدا کیا اور اسے چھوڑ کر تم سو رہے ہو۔ نفس نے اندر سے پکارنا اور آواز دینا شروع کیا۔ جب یہ کیفیت تھی، یہ حالت رہی، تیسرے دن کی جو حالت تھی، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی بیٹھے، ہاتھ اٹھائے کہہ رہے اللہ میری اس خانقاہ کے اندر تیرا ایک وہ بندہ ہے، میں اس کے قلب کو دیکھتا ہوں، اس کے علم کو اللہ تو نے اپنے صفت علم کو اس کے دل پر کھول دیا ہے، اے پاک پروردگار تیرے نور کے لیے اس کے دل کو قبول فرما لے۔ دعا کر رہے ہیں، دعا قبول ہوئی۔ دعا قبول ہوئی، تیسرا دن تھا،
حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اٹھے، وضو کیا، تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب ذکر کے لیے حضرت کے بازو میں بیٹھے تو حضرت اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں، پہلا ہی دن تھا، اللہ نے رشید کے دل کو تر تازہ کر دیا، اپنی نورانیت اپنے اکابر کے توسط سے اللہ نے چلا دیا، اور میں محسوس کر رہا تھا رشید احمد ذکر کرتے ہیں، ایسا ذکر کرتے کوئی پرانا مشاق، پرانا کوئی شیخ کبیر ذکر کرتا ہے۔ اس طرح درد، ان کے ذکر میں درد، ان کے اللہ کو پکارنے میں تڑپ، ان کے اللہ کی طرف رجوع کرنے میں یہ ایسی جان والی کیفیت میں محسوس کرتا ہوں۔ پھر صبح ہوئی، حضرت سے فرمایا کہ حضرت آپ ہاتھ بڑھائیے، آج میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی نے فرمایا کہ خانقاہ سے باہر جاؤ، پھر اندر جب آؤ اسی مقصد کو لے کر آؤ۔ پہلے جو تم آئے تھے یہ مقصد الگ تھا، اللہ کا جب کوئی کام کرتے ہیں، اللہ کے دین کا کوئی کام ہوتا ہے تو پھر مقصد ایک ہونا چاہیے کہ اللہ تو راضی ہو جا۔ رشید جاؤ، خانقاہ سے باہر جاؤ، پھر مقصد کو صحیح کر کے اندر آؤ۔ باہر گئے، پھر اندر آئے، حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ 40 دن نہیں گزرے تھے، 40 دن کے بعد حضرت اپنے خانقاہ میں بلائے، سب کو جوڑا اور کہا کہ بھائیو سنو، 40 دن گزرے ہیں، میں آج رشید احمد کو اپنا خلیفہ، اپنا مجاز بیعت قرار دیتا ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امداد اللہ تو رشید احمد گنگوہی کے ہاتھ پر بیعت کرتا، لیکن اللہ کا نظام ہے جو چلایا ہے۔ یہ جو کلمے کی محنت ہے دعوت و تبلیغ کے لین میں ایک طرز پر ہوتی ہے، خانقاہوں میں ایک الگ طرز پر ہوتی ہے۔ مجاہدین جب میدان جہاد میں کھڑے ہوتے ہیں، سر پر کفن باندھ کر، ہاتھ میں ہتھیار لے کر، دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر جب کھڑے ہوتے ہیں، ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے۔ بھائی ان سے پوچھو کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ تو ہر جگہ کلمے کی محنت پر کام ہو رہا ہے، لیکن ہر جگہ جو کام ہو رہا ہے وہ الگ الگ طریقے پر کام ہو رہا ہے، لیکن سب ایک دوسرے کو اپنا معاون سمجھے، اپنا محب سمجھے، اپنا ساتھی سمجھے، اپنا دوست سمجھے۔ ایک آدمی ایک شعبے میں کام کر رہا ہے، وہ دوسرے شعبے میں کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کا پورا وقت اسی شعبے میں لگتا ہے۔ دوسرے شعبے میں کام کرنے والا اس شعبے میں کام کرنے والے پر تنقید نہ کرے، تنقیص نہ کرے، اس لیے کہ یہ سب مل کر اللہ کے نام کی برکت کی محنت کر رہے ہیں۔ اور بغیر کلمے کے، بغیر ایمان کے کوئی بھی صالح اور نیک عمل کیا جائے، اللہ کے ہاں بندے کو صلہ تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ دنیا میں مل جائے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ایمان کی دہلیز میں داخل ہونے کے لیے، ایمان کے دائرے میں آنے کے لیے سب سے پہلے شرط ہے کہ اسی کلمے کو پڑھا جائے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر اس نے کہا کہ حضرت مسئلہ یہ ہے، آپ دیکھو یو پی میں لوگ غیر قوم کافر اردو اتنی اچھی بول لیتے ہیں جتنی ہم یہاں نہیں بول پاتے، بہت اچھی اردو بول لیتے ہیں۔ ارے باغیچوں میں، کھیتیوں میں جب ہم جاتے تھے سیر و تفریح کے لیے، وہاں کے جو ہندو غیر قوم ہیں وہ اردو اتنا اچھا بولتے تھے، میں جب گیا نیا نیا دور تھا، مجھے اشتباہ ہو جاتا تھا یہ مسلمان ہیں، لیکن بعد میں میرے ساتھی بتاتے یہ مسلمان نہیں ہیں، اتنے اچھی اردو بول لیتے بعد وہاں کے ہندو بھی۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر اس نے کہا کہ حضرت یہ کیا مسئلہ ہے، میں لوگوں کو پانی پلاتا ہوں، میں لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں، میں لوگوں کے لیے کپڑے کا انتظام کرتا ہوں، اور جو آدمی جس پریشانی کا شکار ہوتا ہے مجھ سے جو ہیلپ ہوتی ہے، میرے بس میں جو طاقت اور قوت وہ قدرت اللہ نے رکھی ہے میں یہ کرتا ہوں،
لیکن باوجود ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی آدمی کلمہ نہیں پڑھتا، مسلمان نہیں ہو جاتا، ممکن ہے کہ اس کے اعمال کا بدلہ دنیا میں تو مل جائے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ مجھے یہ بات ہے، میرے دل میں اشکال ہے، میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ کام تو میں بھی کر رہا ہوں، کام آپ لوگ بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کے لیے جنت ہے اور میرے لیے جہنم کیوں ہے؟ کیا ایک کلمے کی بنیاد پر کسی کو جنت کسی کو جہنم؟ کیا یہ اسلام کا جو نظریہ ہے یہ غیر منصفانہ نظریہ نہیں ہے؟ یا عدل ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، انصاف گھٹتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں؟ بزرگ نے فرمایا بھائی تم کاریگری کیا کرتے ہو، کیا کام ہے تمہارا، پیشہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں پیشے سے ٹیچر ہوں، میں پڑھاتا ہوں اسکول میں بچوں کو، میں تعلیم یافتہ ہوں اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں، تعلیم دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، جب بات ایسی ہی ہے تو آپ مجھے بتائیے، اب قلم اٹھاؤ اور لکھنا شروع کرو۔ بزرگ نے بتایا ایک کاغذ سامنے رکھ کر کا ایک زیرو ڈالو، اس سے ایک زیرو ڈلوایا، پھر اس کے بعد کہا بازو میں ایک اور زیرو ڈالو، کہا ایک اور زیرو، کہا اور ایک زیرو ڈالو، کہا اور ایک زیرو، پھر ایک اور زیرو لگاؤ، پھر ایک اور زیرو، اس طرح کئی صفر 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 زیرو زیرو لگاتے چلے گئے۔ اس کے بعد کہا کہ بھائی تم نے اتنی محنت کی، اتنے زیرو لگا دے، تم واقعی پڑھے لکھے ہو، تم طلباء کے استاذ ہو، اے بتاؤ کہ یہ گنتی کے حساب سے کتنے ہو؟ اس ٹیچر نے کہا کہ مولانا حضرت یہ بھی کوئی بات ہوئی، آپ مجھ سے وہ کام کروائے ہیں، صرف زیرو زیرو ہی لگائے ہیں، یہ کوئی عدد بنا؟ ایسے زیرو اگر 1,00,000 بھی میں لکھ دوں تو کوئی عدد نہیں بنتا، گنتی کا کوئی اصول نہیں بنتا، اسے کتنا گنا جائے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ زیرو زیرو ہے، یہ نہ گنتی میں آتا ہے نہ اسے حساب کے اصولوں میں حساب شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا اچھا اتنے جو زیرو ہیں بازو میں ایک لکیر کھینچو، بازو میں ایک لکیر کھینچوایا، کہا کہ اب بولو کتنے ہوئے؟ کہا اب تو عدد بن گیا، 1,00,000 10,00,000 1 کروڑ 10 کروڑ جو بھی مسئلہ اس نے بتایا حضرت اب بن گیا۔ حضرت نے فرمایا تم اتنے زیرو لکھے کچھ بھی نہیں بنا، لیکن ایک لکیر لکھنے سے عدد کیوں بن گیا؟ بالکل اسی طرح تم جتنے بھی کام کرتے ہو بغیر ایک کے، جب ایک نہیں ہوتا تو پھر کوئی معنی ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت اور حقیقت ہی نہیں ہے۔ جب اس میں ایک لگا دیا گیا تو پھر اس ایک نے عدد اختیار کیا، ایک معنی پیدا کیا، ایک مطلب پیدا کیا۔ بالکل اسی طرح ہم یہی کہتے ہیں اس ایک کو چھوڑ کر جو بھی کرو گے سب زیرو ہے، اور جو بھی حساب ہوگا، جو بھی گنتی میں آئے گا، جو بھی طرز ہوگا، جو بھی طریقے ہوں گے وہ صحیح کب ہوں گے؟ جب اس ایک کو مان لو۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ وہ ایک عدد ہے، جب تم زندگی کے شروعات میں اسے لگا لو پھر اس کے بعد زیرو لکھتے جاؤ، جو عدد ہے لکھتے جاؤ، گنتی بنتی چلی جائے گی اور تمہارا عدد طے ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن بغیر ایک کے تم 1,00,000 زیرو لگا لو اور زیرو کے زیرو ہی رہیں گے۔ بالکل اسی طرح بغیر کلمے کے، بغیر اللہ کی محبت کے، بغیر توحید کے، بغیر ایمان کے تم جو بھی اعمال صالحہ کرو گے اگرچہ کہ وہ نیک اعمال ہے لیکن اس کے بدلے کے لیے وہ شروع میں ایک کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر یہ کہ تم جو کر رہے ہو سکتا ہے کہ اس کا بدلہ تمہیں دنیا میں ملے لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ کلمے کی برکت ہے، اللہ اس کے اندر وہ تاثیر اور طاقت رکھے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔
تو کامیابی کا مدار کلمے پر ہے۔ تو ایک کلمہ کیا ہے؟ یہ تو ہوا کہ صرف زبانی ہم رٹے لگا رہے ہیں، اس سے بھی کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ خاص توجہ اللہ کی طرف سے جو نورانیت ملتی ہے، اس نورانیت کو لینے کا مزاج اور اپنے آپ کو ایسا بناؤ جب میں کلمہ پڑھوں تو مجھے محسوس ہو کہ میرے دل کی الارم بج رہی ہے، میرے دل کی گھنٹی بج رہی ہے، میرا دل صدا لگا رہا ہے، میرا دل آواز دے رہا ہے، بندے تو کلمہ پڑھتا ہے، تیرے ایمان، تیرے قلب کے اندر اللہ کی محبت کے چشمے امنڈ رہے ہیں، ابل رہے ہیں۔ بغیر اس کے زبانی ہم کام کر رہے ہیں، کلمے پر کلمہ رٹے جا رہے ہیں۔ یہ تو اس طوطے کی طرح ہو گیا کہ ایک طوطے کو ایک آدمی نے کلمہ رٹا کے رکھا تھا اور رٹ رہا ہے، پوری زندگی کلمہ رٹ رہا ہے، لیکن جیسے بلی آ کر سامنے کھڑی ہوئی، طوطے نے کلمہ بند کر دیا، اپنی ٹائیں شروع کر دی، اس لیے کہ جو کلمہ زبان پر تھا اس کا اثر دل پر نہیں ہوا تھا۔ ہماری یہ حالت اور یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ کلمہ زبان پر بھی ہو، کلمہ دل کے اندر بھی ہو۔ کلمے کی جو طاقت ہے، کلمے کی جو طاقت ہے اور اس کا جو یقین ہے، ہمارے خون کے ہر قطرے قطرے کے اندر اس کی طاقت اور قوت ہو۔ جب اس کا یقین نہیں ہوتا تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم بظاہر مجاہد لگتے ہیں، ہم بظاہر دین کا بڑا کام کرنے والے لگتے ہیں، لیکن باطل طاقتوں کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ ہمارے قلب کے اندر باطل کا وہ دبدبا اور وہ قوت، باطل کا وہ دبدبا ہمارے دلوں پر ایک ایسا اثر انداز فرماتے ہیں کہ ہم پیٹ پھیر کر بھاگ کا جاتے ہیں، اس لیے کہ جو اصل محنت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی۔ تقوی، طہارت، خلوص للہیت کلمے کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ اللہ دنیا میں، کائنات میں، پوری زندگی میں، یہاں کی وہاں کی دونوں زندگیوں میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اللہ یہ تیری طاقت سے ہوتا ہے، یہ تیری قدرت سے ہوتا ہے۔ بغیر تیرے حکم کے ایک پتا نہیں ہلتا، بغیر تیری طاقت کے، بغیر تیری قدرت کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اہل ایمان پر جب آزمائش آتے ہیں، اس وقت یہ ایمان مضبوط ہو، اس وقت یہ طاقت مضبوط ہو کہ اللہ اس وقت جو حالات ہیں، ان حالات میں انقلابی تاثیر اگر کوئی ہے تو اللہ وہ تیری طاقت ہے۔ نماز کے لیے ہم کھڑے ہو گئے، ہم نے کہہ دیا اللہ اکبر، کیا مطلب ہے؟ اللہ تو سب سے بڑا، اقرار بھی کر لیا ہم نے، اللہ تو سب سے بڑا۔ پھر ہم عدالتوں میں جا کر، MLA MP کے پاس جا کر، دنیاوی عہدے رسوخ رکھنے والوں کے پاس جا کر، ہم ہاتھ باندھ کر اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر کے، ہم اپنی نظروں کو نیچے کر کے کھڑے ہو کر، ہم کیا اپنے عمل سے ثابت نہیں کر سکتے ہم نے جو اللہ اکبر کہا تھا یہ زبان کی حد تک تھا؟ ہمارے دلوں کے اندر تمہارا روب ہے، ہمارے دلوں کے اندر تمہارا دبدبا ہے، ہمارے دلوں پر آج بھی تمہاری طاقت کا روب دبدبا جمع ہوا ہے۔ یہ ہاتھ بندھیں گے تو صرف اللہ کی طاقت کے سامنے یہ اقرار کر لے بندے، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ بڑی بڑی سلطنتیں اس کے زیر اثر رہی ہیں۔ جب صحابہ نے کلمہ پڑھا اور اس کا یقین صحابہ کے دلوں میں آ گیا تو رستم کے دربار میں کھڑے ہو کر رستم کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ او رستم، تجھے پتا ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہم غلام مصطفیٰ ہیں۔ روم کے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ وہ رومی کتے، تجھے معلوم ہے کہ ہم کون ہیں؟ یہ سب کلمے کی طاقت تھی۔ قیصر کسریٰ کے محل میں کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں کہ ہم غلامان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ وقت ہے آج ان حالات میں، اس تپتے دور کے اندر چاروں طرف سے ایمان پر اور اہل ایمان پر آزمائشوں کا وقت ہے۔ ایسے وقت میں اپنے آپ کو ہم روحانی طور پر اندر سے اسٹرانگ کر کے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج تک ہمارا ظاہر نہیں بدلا، ہمارا باطن کا کیا حال ہے؟ آپ بتائیے، آج تک ہمارا ظاہر نہیں بدلا،
آج تک ہم ظاہری گناہوں سے توبہ نہیں کیے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے گناہوں کو چھوڑو۔ صحابہ کے جو واقعات ہیں، صحابہ کے جو حالات ہیں، وہ ہم جب سنتے ہیں یا جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے صحابہ کے قدموں میں پوری دنیا تھی، یقیناً تھی، لیکن طاقت کون سی تھی صحابہ کے پاس، قوت کون سی تھی؟ آج ہم قصے، واقعات، کہانیاں سن کر ہم چلے جاتے۔ میرے بھائیوں، وقت بہت قریب ہے، اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو تیار کرو اس کے لیے کہ ہم جب باطل کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمارے اندر ایک ایسی قوت، ایک ایسی طاقت ہو کہ اللہ اپنے حبیب کے صحابہ غلاموں کے اندر جو تاثیر، جو طاقت رکھی تھی وہ۔ میں طویل واقعہ ہے، میں اس پورے واقعے کو حذف کر کے آخر کا جزیہ بتاتا ہوں۔ ایک موقع پر کفار کا جم غفیر تھا، 2 صحابہ قید ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ ان کو ختم کر دو، جلا دو۔ وزیر نے اٹھ کر کہا کہ نہیں بادشاہ سلامت، ان کے چہرے دیکھو، ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھو، یہ صرف 2 شخص ہیں، ہماری سلطنت، ہماری پوری سینا، ہماری پوری طاقت، ہماری پوری قوت، باوجود ہے کہ ان کی آنکھوں میں خوف نہیں ہے، باوجود ہے کہ ان کی آنکھوں میں خوف نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت، عقل مندی یہی ہے کہ ان کو مارنے کے بجائے ان کو ایمان سے کفر کی طرف پھیرو، اس لیے کہ جب یہ ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں جب کنورٹ ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہماری سینا کے سیناپتی بن سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کی آنکھوں میں رعب ہے، ان کی آنکھوں میں دبدبا ہے۔ آپ تھوڑا دیکھیں تو صحیح، ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی طاقت اور سکت نہیں ہو رہی ہے۔ بڑے بڑے مہان اس وقت کے جو مذہبی اسکالرز تھے، عیسائی بادشاہ کے اشارے پر آئے، انہوں نے مذہب سمجھانا شروع کیا۔ ان 2 صحابہ نے کہا کہ ہم نے وہ کلمہ پڑھا ہے جس کی طاقت زمینوں پر اثر کرتی ہے، آسمانوں پر اثر کرتی ہے، دریاؤں پر اثر کرتی ہے، چاند پر اثر کرتی ہے، سورج پر اثر کرتی ہے۔ جو سورج میں طاقت ہے وہ میرے رب کی طاقت ہے، جو ستاروں میں چمک ہے یہ میرے اللہ کی دی ہوئی چمک ہے، جو دریاؤں کے اندر ہریالی ہے یہ میرے اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں، جو دریاؤں کے اندر طغیانی ہے یہ میرے اللہ کی نظر کرم ہے۔ ان دریاؤں کے اندر جو دریا کی گود میں، جو دریا کے پیٹ میں موتی اور سیپی پل رہے ہیں یہ میرے اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ ہم ایمان لائے ہیں اس رب پر جو وہیل مچھلی جیسی طاقتور مخلوق کو تینوں ٹائم اللہ جب چاہتے کھلاتے ہیں۔ ہم ایمان لائے ہیں اس رب پر جو جنگل کے درندوں کو غذا عطا کرتے ہیں۔ ہم ایمان لائے ہیں اس رب پر جو آسمانوں کا مالک، جو زمینوں کا مالک، جو پہاڑوں کا مالک، جو دریاؤں کا مالک، جو آسمان و زمین کی ساری طاقت و نظام کا مالک۔ ہم نے یہی کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے بادشاہ تو اس کا ایک جز ہے، اس کا تنکا ہے، اس کا ایک ذرہ ہے، اور تو سمجھتا ہے ایک تنکا اور ذرہ اٹھ کر توحید کے بحر بے قرار کو ہٹا دے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن ایمان نہیں دیں گے۔ آج اس ایمان کی ضرورت ہے، ایسی ایمانی طاقت اور قوت کی ضرورت ہے۔ کہاں ہے جو طاقت ہمارے پاس؟ کہاں ہے ہمارے اندر وہ قوت؟ آج ہم وہ طاقت، وہ قوت سے محروم ہیں۔ اس لیے کہ میں بلا مبالغہ کہتا ہوں، اللہ مجھے بھی معاف کرے، آپ حضرات بھی معاف کرو، آج ہمارے نوجوانوں کا یہ عالمیہ ہے، کوئی ایسا گناہ نہیں جو آج کا معاشرے کا نوجوان نہیں کرتا۔ اتنی ساری برائیاں معاشرے کے اندر ہمارے اپنے دامن میں رکھ کر ہم کیا کسی کو سمجھا سکتے ہیں؟ ایک آدمی نے سوال کیا، حضرت ایک کافر جب سامنے آتا ہے وہ بھی اسی موڈ میں آ رہا ہے اور میں بھی اسی موڈ میں ہوں، یہ مسئلہ غور سے سنو۔
اللہ جزائے خیر دے سوال کرنے والے کو. اس نے جو سوال کیا، ایک کافر میرے سامنے، ہاتھ میں ہتھیار، میرے پاس بھی ہتھیار، میں مومن، وہ کافر، وہ میرے سامنے، میں اس کے سامنے جب آ رہے ہیں، وہ بھی آ رہا ہے، تو اس وقت میرے لیے اللہ کا حکم کیا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ذہن میں کیا، یہ بتاؤ پہلے. اس نے کہا کہ اسے ختم کر دو. میں نے کہا تم اللہ کی نظر میں مجرم ٹھہرو گے. میں یہ بات قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں، میں یہ بات اللہ کے نبی کی شریعت اور توحید سے ثابت کر سکتا ہوں. اگر یہ کام تم کرو گے، اسے ختم کر دو گے، تو پھر تم اللہ کی نظر میں مجرم ہو، شریعت کی نظر میں مجرم ہو، ملزم ہو. اسلام کا حکم کیا ہے؟ اسلام کی سوچ اور نظریہ کیا ہے؟ کیا تم نے اس پر ہتھیار اٹھانے سے پہلے اسے ایمان کی دعوت دی؟ کیا تم نے اسے ایمان سمجھایا؟ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اسے ایمان سمجھاؤ، اسے اللہ کی وحدانیت سمجھاؤ، اسے اللہ کے کلمے کی طاقت سمجھاؤ. بنا ہم بتائے کہ ہم ہاتھ میں ہتھیار لے کر کھڑے ہو گئے، نہیں ہم ختم کر دیں گے، اللہ کی قسم اللہ کی نظر میں مجرم اور ملزم ٹھہرو گے. اسلام کا ایک رولز ہے، اسلام کا ایک ریزولوشن ہے، اسلام کا ایک طور ایک طریقہ ہے. جب تک ہم اس طور طریقے کو فالو نہیں کرتے، تب تک ہم لوگوں سے کچھ نہیں ہو سکتا. پھر کرنا کیا ہے؟ دور رسالت کی مثالیں اٹھا کر دیکھو. ہم کسی کے پاس جا کر، کافر کے پاس اسلام کی دعوت دیے، ایمان کی دعوت دیے، وہ اگر انکار کرتا ہے تب بھی اس پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. آپ اٹھاؤ، پوری سیرت طیبہ کو پڑھو، نبی علیہ السلام کے پورے غزوات کا مطالعہ کرو، اس پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. پھر کب ہے؟ وہ امنڈ آئیں ہمارے مساجد کے پاس، ہمارے مدارس کے پاس، ہمارے خانقاہوں کے پاس، ہمارے مراکز کے پاس، ہمارے مسلمانوں کے گھروں کے پاس. جب وہ آ جائیں اس وقت دفاع ہے، اس وقت ہے. جب وہ آ گئے اینڈ مومنٹ کو، تب اس کے بعد مسئلہ ہے. لیکن شروعات میں اس طرح کی حرکت نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں شریعت کا علم ہونا بہت ضروری ہے، قرآن کا علم ہونا بہت ضروری ہے، اللہ کے نبی کے طور طریقے ہمیں معلوم ہونا بہت ضروری ہے. اس کے لیے پہلے اپنے اندر پر محنت کرو. اندر نہیں بنیا تو ظاہر سے کچھ بھی نہیں ہوتا. چراغ میں تیل رہا تو اوپر روشنی آتے سو، تیل نہیں رہا تو صبح تک ماچس کی تلیاں جلاتے رہو، وہ چراغ بجھا کا بجھا ہی رہے گا. پوری رات میں تم 100 ماچس کی تلیاں سلگا کر ضائع کر دو، وہ چراغ سلگنے والا نہیں ہے. اس چراغ کے اندر تیل ڈالو، پھر ماچس کی ایک تلی لگاؤ، دیکھو چراغ روشن ہو جائے گا. یہ اپنے دل کا جو چراغ ہے، اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تیل ڈالو، اس کے اندر کلمے کی طاقت کا تیل ڈالو، اس کے اندر اللہ سے ہونے کا یقین کا تیل ڈالو. پھر اسے سلگاؤ، پھر یہ سلگتا ہے. پھر تم علماء کے پاس جا کر بیٹھو، پھر دیکھو مزہ، پھر دیکھو لذت شریعت اور اسلام کو سمجھنے کی. میرے بھائیوں، جو ماہ رمضان آ رہا ہے، ایک ایسا سنہرا موقع ہے. اللہ کے نام کا جو کلمہ ہے، اس کی محنت، اس کی طاقت، اس کی روحانیت، اس کا نور حاصل کرنے کا یہ بہترین طرز اور بہترین وقت ہے. جب ایک آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اسے اللہ 70 کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں. تو ماہ رمضان المبارک میں انسان کی روح کے دروازے کھلتے ہیں. روزے کی حالت میں ہوتا ہے، قرآن سنتا ہے، نیکیاں کرتا ہے. جب اس نے تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا اور اللہ سے مانگ لیا اور اس نے کہا کہ اللہ اس رمضان کو میری زندگی کے لیے باعث برکت بنا دے، اللہ میرے لیے خیر بنا دے، اللہ میرے لیے عافیت کا سامان بنا دے. اللہ کی قسم دیکھو، یہ نورانیت ایمان کی اس حرارت سے بندہ پورا سال اطمینان سے چلتا رہے گا. تو ماہ مبارک جو آ رہا ہے، وقت سے پہلے اس کی تیاری کرو اور رمضان شروع ہو جائے تو اس کی قدر کرو. دیکھو، جب قدر نہیں کرتے تو اللہ کی نعمتیں چھن جاتی ہیں. کتنے رمضان زندگی میں آئے چلے گئے، ہم نے قدر نہیں کی. ایک رمضان میں لاک ڈاؤن کر کو اللہ مزہ چکایا کہ میرے بندو دیکھو، ایک رمضان بھی تمہارا مکہ بنا دو، تم دیکھو کیا حال ہوتا ہے.
پھر ان کفار کی طرف سے دیکھو اسلام ہمیشہ سازشوں کے گہوارے میں رہا، اس سے ہم لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا یقین اس اللہ پر ہے جو اللہ پتھر سے اونٹنی کو نکال کر قوم کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو پتھر سے جانور نے پیدا کر لیکن پیدا کر کے دکھا رہے ہیں۔ پتھر میں پھول کھلتی سو دیکھی، اللہ چاہتے ہیں تو پتھر میں پھول کھلا کر دکھاتے ہیں، پتھروں سے درخت اٹھتے ہیں، یہ اس کی شان ہے، اس کی قدرت ہے۔ ہم لوگوں کو کرنا ہے کہ اپنے دلوں پر محنت کرو، اپنے دلوں کا تزکیہ و طہارت کرو، چاند رات سے پہلے بیٹھو، توبہ کرو، اپنے بھائی سے کسی سے قطع تعلق ہے جاؤ، بڑا بھائی جانا کیا فرق پڑ جاتا ہے، جانا چھوٹے بھائی کے گھر کو معاف کر لیں، میرے سے غلطی ہوئی کی کیا تیرے سے غلطی ہوگی کی، معاف کر لے بھائی، اللہ یہ رمضان تجھے مجھے سب مبارک کریں دے۔ اللہ کو کتنا رحم آتا ہے، ہماری ادائیں کتنی پسند آتی نہیں، رمضان آ رہا ہے جا رہا ہے، ہمارے دلوں کا حسد دلوں میں پل رہا ہے، ہمارے دلوں کا بغض دلوں میں پل رہا ہے، ہماری عداوتیں دشمنیاں باقی ہیں، پھر کیا ہو رہا ہے، اس کا اثر کہاں ہوتا ہے؟ ہم نے کیا کرتے ہیں، جس طرح دمک لکڑی کو کھاتے اس طرح ہمارے دلوں کا مومنین کے تعلق سے جو بغض ہے، جو عداوت ہے، جو حسد کینہ کپٹ ہے، یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اس لیے ان ساری چیزوں سے توبہ کرو۔ استقبال رمضان کا مطلب یہی ہے کہ لوگوں رمضان کے آنے سے پہلے نیکیوں کی راہیں ہموار کرو، پانی آنے سے پہلے کٹا کھول کو چھوڑ کو برابر راستے صاف کر کر رکھو، رحمتوں کی برسات ہونے والی ہے۔ اللہ ان برساتوں کو ہمارے قلب پر برسا کر اللہ اپنی رحمت سے ہمارے اپنے دلوں کو نور سے منور فرما دے، اللہ معاشرے کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ رمضان کی برکات سب کو نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ۔